فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی، مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں، کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے، انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے۔ جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا، اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی، سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، تو حضور نے فرمایا کرو۔ یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے، فرمایا تو کر تو صحیح۔ حضور وہ چھوٹی سی سفارت، فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے۔ میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے۔ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جہاں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے۔ فرمایا خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے ہیں میں ہانپتا کانپتا لرزتا مسجد سے چلا گیا۔ صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے، جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، میرے محبوب کے جملے۔ حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے۔ جتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا، اور فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا، فاطمہ بنت محمد کو بھی سزا ہوتی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا۔ میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں۔ فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا، اپنی محبت کو بولیے، اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا، اور اللہ کے دین کو، میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت، یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے، ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں۔ کہتے ہیں میں تینوں خواب دیکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سا، بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب ہے۔ اس کو چڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں۔ کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا اتنا ہی کافی ہے، دین کا رکھے چاہے نہ رکھے۔ میرے عزیز، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے، نہیں دیتے، منڈا نہیں مانتا۔ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو لیکن بات تو سچی ہے نا، بولے نہ بے شک آپ حضرات، لیکن بات تو سچ، محبت دیکھنی ہے کہ دین؟ چلو جنہیں بولو انہیں تو دیکھو گے نا انشاءاللہ تعالی، باقی بھی انہوں نے دیکھ کے صحیح انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتے ہیں جی وہ فلاں نہیں مانتا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا، لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا، میں رب کا دین دیکھتا۔
میں حدود اللہ نافذ کرتا، حدود اللہ۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا۔ نبی رحمت علیہ اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا، بڑی محنت سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے، اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا، اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ حضور کا پسینہ گرتا تھا، اور احد میں میرے رسول پاک نے یوں اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا، سوارا، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو، تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے، وہ تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے؟ معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے۔ گویا حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے، میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا، تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا، تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی، ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی۔ اور میرے بھائی، میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا، سوارا تھا۔ خیال کریں، غور کریں، میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے، امتیوں سے ناراض ہو جاتے۔ حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا۔ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے، فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یوں بھی ہے، فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے؟ یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو۔ اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے، اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی، اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں، اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات، انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی۔ فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے، حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے، دیکھ گئے کہ تورات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے منہ سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا، بس غضب سے ان کے خدا بچا، میں نے رنگ بدلتے دیکھا، چہرہ انور پہ جلال دیکھا، اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں، جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نہیں، ایک در پھڑیے ایک نو منیے ایک دئی ہو کے مریے۔ فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں، کامل نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے، فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی، اگر آج موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو، تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند، آپ لفظوں پہ غور کریں نا، جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ذرا انداز دیکھیے نا، ایک نو منیے ایک در پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے۔ محبت میں شراکت داری قابل قبول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کو کسی اور کا نام لے جائے؟ یہ ممکن ہے؟ وہی نہیں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے، دکھاوا نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو۔ ان کا ایک بیلی کہنے لگا میاں صاحب سمجھ نہیں پی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپسند ہے، کوئی اور بھی دیکھ لے، کیوں اتنا ناپسند ہے؟
تو بندہ سادہ تھا، اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور احادیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، زیادہ ہی کمزور تھا، زیادہ ہی سادہ تھا، دیہاتی تھا. تو میاں صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور. کہنے لگا بڑا حوصلہ ہوتا ہے بندوں کا، بندے 2-3 لوگوں کو برداشت، اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب. تو میاں صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی، سمجھانے کے لیے بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے. میاں صاحب فرمانے لگے آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے. انہوں نے کہا حضور او دی میں زبان نہ کٹ دیا گا، پھر رہنا سو میرے گھر ہی رہنا سو نہ لے کے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حوصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے، حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں، صرف اس کا خاوند ہے، اور اب تو تیرا مالک ہے، اللہ مالک ہے. اس کے سامنے تو شراکت داری کرے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسند. ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ایک کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، تیسرے کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ. حضور آئے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اعلیٰ و انا حبیب اللہ. وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں، تم میری طرف دیکھو، مجھے اللہ نے اپنا معبود بنایا ہے، میں اللہ کا معبود ہوں، تم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو، میری طرف دیکھو. حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتے. تم دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، کوئی بچہ نہیں ہوگا سیاستدان جس نے کرسمس کا کیک نہ کاٹا ہو، کوئی بچہ نہیں ہوگا. کسی نے کوئی ہولی میں جا رہا ہے، کوئی دیوالی میں جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے. عرب کی زمین پہ مندر بنانے کی اجازت مل گئی ہے جی، سیانے ہو گئے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ ہو گئے دین. اب قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، اب قیامت تک ڈنکا لگے گا تو یا رسول اللہ کے نعرے کا ڈنکا بجے گا. اب کسی اور کی بات چل سکتی؟ اگر دنیا میں اب عبادت ہوگی تو مسجد میں ہوگی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب میرا دین غالب ہوگا، یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. مدینہ جا کے پھر نہ نکلنا شہر سے باہر. مدینہ جا کے پھر نہ نکلنا شہر سے باہر. خدا نہ ہاستا یہ زندگی وفا نہ کرے. اسیر جن کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر جن کو بنا کر رکھے مدینے میں. تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب. شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب. وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے.
خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔